مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا اذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، یہ قدرت کا نظام ہے، ساری کائنات اسی کے تحت چل رہی ہے کہ جو انسان رب کے قریب جاتا ہے اس پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. کچھ کو تو کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے کریں، جتنے دن عیش کرنا چاہے کریں، جو بغاوت کرنا چاہے کریں، قدرت انہیں روکتی نہیں ہے. ایسے بھی تاریخ میں واقعات ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، انسان کو تکلیف تک نہیں ہوئی. جمشید کہتے ہیں ایران کا بادشاہ تھا، 100 سال کے قریب حکمرانی ہے، سر درد نہیں ہوا کبھی. اسی پر اس کو یقین آ گیا کہ میں کوئی ایسی مخلوق ہوں جو لوگوں سے بہتر ہوں. تو ایک خمار آ گیا اور اسی خمار پہ پکڑا گیا. تو معلوم ہوتا ہے کبھی قدرت کبھی چھوڑتی ہے کہ خمار آئے، یہ پکا ہو جائے، اپنی خرابیوں میں مستحکم ہو جائے، پھر پکڑا جائے. اور کچھ ہوتے ہیں جو قریب آتے ہیں، جنہیں انعام و اکرام ہو کر مصائب بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تاکہ انہیں آزمایا جائے کہ یہ کس مرتبے اور مقام کے ہیں. عام لوگ نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کا شعور ہے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ عمل کر لیا تو نیکی ہے، یہ عمل ہو گیا تو نیکی ہے. لیکن صوفیاء کرام علیہم رضوان کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. جو نیک لوگوں کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے قریب جانے والوں کے گناہ بن جاتے ہیں. یعنی جو چیزیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں عام دنیا میں، وہ مقربین بارگاہ الہی کے ہاں وہ بھی نہیں ہوتی. یعنی انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا حصہ وصول کرے. وہ دنیا سے جو خذ من الدنیا نصیبہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ وصول کر لو، اور جو میرا حصہ ہے دے دو. یعنی زکوٰۃ دے دو 40%. 40 میں سے 1 روپیہ 2.5% زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ یہ میرا ہے، باقی تمہارا ہے. خرچ کرو، میں نہیں پکڑتا، اتنا مجھے دے دو، اور اتنا دے دو گے تو باقی پاک ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا کرم کیا. تو حصہ مانگا، 100 میں سے 2.5 روپے مانگے. لوگ دے دیں تو نیک ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، نیک ہیں. لیکن بزرگوں سے پوچھو. حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ کہنے لگے شریعت کا فتویٰ پوچھتے ہو یا مجھ سے پوچھتے ہو؟ وہ پریشان ہو گیا. کہنے لگا شریعت کا فتویٰ اور ہے اور آپ کا فتویٰ اور ہے. فرمایا شریعت کا فتویٰ تو سب سے چھوٹا اس لیے ہے کہ ہر آدمی کے لیے ہے. کسی مرتبے کا آدمیوں سے عمل کرنا ہے، اس لیے اس کو بہت کم تر رکھا گیا ہے. لیکن جو مقربین ہوتے ہیں ان کا رب تو پوچھا جی شریعت کا فتویٰ تو مجھے پتہ ہے کہ 2.5% دینی ہے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو کہہ دیا ہم ارچے داری صرف کن در راہ او لم تنالوا البر حتی تنفقوا. جو بھی ہے تمہارے پاس رب کے راستے پہ دے دو، کیونکہ رب کہتا ہے کہ نیکی پاؤ گئی تب جب اپنی اچھی چیز مجھے دو. خیرات زمیندار کی گندم آئی ہے
وہ کسی حصے میں سے حصہ نکال دے عشر نکل جاتا ہے، لیکن فرمایا ہمارے ہاں ہے یا جو سب سے قیمتی دانہ ہے وہی دے دو، یعنی دینا اپنے رب کو ہے، خالق کو ہے، اسے پیار کرتے ہو تو پیار کرنے والوں کو بری چیز نہیں دی جاتی، اچھی دی جاتی، تو اچھی سے اچھی چیز کرنا۔ تو معلوم ہو گیا کہ قدرت کا نظام یہ ہے کہ جتنا قریب جاتا ہے اتنا ہی آزمائش زیادہ دیتا ہے، اتنا ہی اس سے مطالبہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی، 63 سالہ زندگی میں ایک دن بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ علماء پریشان ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم 5 کا تھا تو آپ سے 5 سے کئی گنا زیادہ پڑھتے تھے۔ حج کا حکم ہے کہ تمتع کر لو، قران کر لو، مشکل حج کر لو یا آسان کر لو۔ قرآن کہتا تمہیں آسان حج کا تمتع کیا کرو۔ سارے ہمارے پاکستانی جتنا حج پہ جاتا ہے حج تمتع کرتے ہیں، یعنی گئے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا اور احرام کھول دیا اور دنیا داری میں تشغیل ہو گئے۔ جب حج کا دن آیا تو 8 کی رات کو احرام باندھ لیا، یعنی 2 دن احرام رہتا ہے، 9 کے شام کو 10 کو کھل جاتا ہے۔ 2 دن کے لیے احرام باندھا مشکل لگتا ہے۔ عمرہ کا احرام راستے کا احرام ہے، وہاں جا کے کھل جاتا ہے، لیکن حج قران یہ ہے کہ جب گھر سے چلو حج و عمرہ کی نیت سے تو احرام باندھو اور جب تک حج نہ ہو جائے کھولو ہی نہیں۔ یہ مشکل ترین احرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تمتع کی اجازت دی، لیکن آپ حج قران کیا۔ مدینہ منورہ سے چلے تو مدینہ سے ہی احرام باندھ دی، وہاں سے احرام باندھا۔ 9-10 دن کا احرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ آسان بتاتے تھے، خود مشکل پہ عمل کرتے تھے، مشکل کام خود کرتے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ نہیں دی، کیا یہ کرنا؟ تو میرے دوستو سوچئے دی کی نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے اتنا پیسہ ہو اور 1 سال کے لیے اکٹھا ہو، یہی شرط ہے، بنیادی شرط ہے کہ ایک نصاب آئے زکوٰۃ کا اور سال بھر وہ مال تمہارا پورا سال ایسے دن نہ آئے کہ اس نصاب سے نیچے چلے جاؤ۔ اگر نصاب میں ایک رقم بن گئی ہے کتنی ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، سارے سال میں اگر 1 دن بھی اس سے کم ہو گئی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ پورے سال کا نصاب چاہتی ہے۔ میرے دوستو زکوٰۃ کب پڑتی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کبھی دوسری چادر باندھنے وہ نہیں رہی، زندگی بھر یہی رہا۔ کھانا کھایا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کھایا ہے تو صبح کا نہیں۔ یہ حال ہو جس گھر میں کہ قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، پتھر باندھ کے زندگی گزاری ہو، کئی کے دن 6 میں بھی سال رکھا ہو، روزے کا حکم دیا سحری کے وقت رکھو شام کو کھول دو اور خود کئی دن کھولا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم بھی سنت پہ عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی روزہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئی تو سارے لیٹے ہوئے تھے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا حضور اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جی آپ کی طرح 100 میں بھی سال رکھنا تھا، ہم نے بھی سوچا تھا آپ کی طرح روزہ رکھیں۔ فرمایا نا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کا کوئی نہیں ہے۔ آج دعویٰ کرو کہ ان کی طرح ہیں، وہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ کیوں؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میری تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اگر تمہاری راتیں وہاں گزرنے لگ جائیں تو پھر یہ عمل کرو۔ دنیا میں رہتے ہو، معلوم بتا دیا کہ میری کچھ خصوصیات ہیں، میں خصوصی پیغام بھی رکھتا ہوں، خصوصی ہدایات بھی رکھتا ہوں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے اتنی آزمائشیں زیادہ ہیں، بہت بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ میدان میں آزماتا ہے،
کہ تلوار لے کے نکلو، جان کا خطرہ ہو، تلواریں چمک رہی ہوں، گردن کا خطرہ ہو، لیکن پھر بھی آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا شہید وہ ہے جو ساری زندگی اللہ کی شہادت دیتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے جہاد کو نکلنے کے لیے تو نکلے، اور وہ نکلے بھی توحید کا اعلان کرتا ہوا، اور جا کر شہید ہونے تک ایک مرتبہ بھی اس کے دل میں خطرہ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، اتنی تکلیف جو کانٹا چبھنے سے آتی، اتنا بھی خیال اپنی زندگی کا نہ آئے۔ فرمایا فی درجۃ الاولی، وہ سب سے بڑا شہید ہوگا، سب سے بڑا شہید ہوگا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، فرمایا اتنا اونچا ہوگا کہ جنت والے بھی سر اٹھا کے اسے دیکھیں گے، جنت والے بھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سر اٹھا لیا، سر اٹھا لیا اور اوپر دیکھنے لگے، یا یوں دیکھیں گے حتیٰ سقطت قلم صوتہ، حدیث کے الفاظ ہے اتنا سر اٹھایا کہ ٹوپی نیچے گر گئی۔ فرمایا اتنا اونچا ہوگا کہ دیکھا ہی نہیں جائے، اتنا مقام بلند ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جسے اللہ کی راہ پہ قربان ہونے کا جذبہ ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہی بڑا ہے۔ جسے مال دینے میں کوئی خطرہ نہیں کہ بھوکا رہ جاؤں گا، کہ آج دے دیا تو کل کھانے کو کہاں سے ملے گا، بھوکا نہ رہ جاؤ، وہ سمجھتا ہے اللہ کے ہاں سب کچھ ہے۔ یہ ہے جو معیار قدرت نے قائم کیا ہے۔ قریبی جتنے بھی ولی اللہ دیکھے، چند لوگ ہی پیسے والے تھے، وہ بھی اللہ نے آزمائش کے لیے دیا، ورنہ تو سارے ہی بابا فرید گنج شکر علیہ ہم کہتے کئی دن گزر جاتے تھے، کھانے کو ایک درخت پیلو کا لگا ہوا تھا سین میں، اس کے پتے توڑ کے 2-4 منہ میں ڈال دیتے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کے ہاں، کھانے کو کہاں تھا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا حضور 10 آدمیوں کو میرے گھر میں تو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، میرے کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ فکر مند ہو گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک عورت آئی، ٹوکری بھری ہوئی کھجوروں کی لیے آئی کہ حضور ہماری کھجوریں آج اتری ہیں، پہلی دفعہ میں نے کہا آپ کے خدمت میں پیش کر۔ بھری ہوئی کھجوروں کی ٹوکریں آئی، فرمایا وہ جو فتویٰ پوچھ رہا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا میں بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جاؤ، جا کر بانٹ دو، اللہ کفارہ پورا کر دے گا، یہ لے جاؤ بانٹ دو۔ کہنے لگا حضور کس کو بانٹوں؟ فرمایا جن کے پاس نہیں ہے انہیں بانٹ دو۔ فرمایا مدینہ منورہ سے مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں ہے، غریب میں ہوں، میرے پاس گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ مسکرا پڑے، فرمایا جاؤ بچوں کو ہی کھلا دو، صدقہ پورا ہوگا۔ یہ تھی حالت ان کی، آزمائش یہ تھی۔ آسمانوں پہ کمندیں ہیں، گفتگو آسمانوں پہ ہوتی ہے، لیکن زندگی کا حال یہ ہے، زندگی کا حال یہ ہے۔ یہ تھی آزمائش، اللہ آزماتا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہم چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں، جب ہمارے نام کا دعویٰ کر لیا ہے تو دعوے پہ پورے بھی اترو، جب ہمیں ماننے کا دعویٰ ہے تو پورا اتر کے بھی دکھاؤ۔ اس لیے کیفی نے کبھی نہیں، اس لیے غریبوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خیال رکھا، ہر جگہ خیال رکھا، ہر جگہ کیا۔ حتیٰ کہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دوسرا حج ہی اس لیے نہیں کیا، 2 حج کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 9 کو بھی حج ہوا، 10 کو بھی حج ہوا۔ 9 کو حضرت صدیق اکبر کو بھیجا اور 10 کو خود گئے، دونوں دفعہ جا سکتے تھے مدینہ منورہ۔ حج فرض ہو گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا 8 ہجری کو، نہیں گئے۔ میرا ناقص ذہن آج بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ کہا کہ میں 2 کر لیے تو لوگ کہیں گے حاجی 2 ہوتے ہیں۔ جو غریب دوسرے کی طاقت نہ رکھے وہ طاقت والے اسے تانا دیتے رہیں گے۔ میں نے ایک ہی حج کر کے بتا دیا کہ لوگوں فرض ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور 4 10 حج کرنے والے ایک غریب جو ساری عمر کی محنت کے بعد حج کر کے آئے اس پہ فخر نہ کریں
اس لیے کہ وہ کہے گا کہ تیرے 10 حج اچھے ہیں لیکن میرا حج وہ ہے جو میرے رسول نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ خیال رکھا، کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی، بچوں کا، بڑوں کا، لیکن آزمائش قدرت کرتی ہے میرے دوستو۔ میں ذکر کر رہا تھا پچھلے جمعے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مرتبہ میں نے کئی ان کی باتیں بتائیں آپ کو۔ سچی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مجموعی فتویٰ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حقیقت یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تمام امت سے بڑے ہیں، تمام امت کے سردار ہیں، تمام امت سے فضیلت زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ انہیں ملا، لیکن آزمائش کیا ہوئی؟ دولت والے تھے، دولت چھن گئی، دولت گئی، حتیٰ کہ کفن بھی پرانے کپڑوں میں دینا پڑا، کفن کے وقت بھی نئی چادر نصیب نہیں ہوئی۔ بتا دیا کہ سب کچھ قربان کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قربانی عام نہ تھی میرے دوستو، دولت قربان کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، خاندان قربان کرنا اس سے مشکل ہوتا ہے۔ سارا خاندان مکے میں ہے، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ کی والدہ بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، باپ نبینہ ہو چکے ہیں لیکن مکے میں ہیں، لیکن رسول اللہ کی خاطر باپ نبینے کو بھی چھوڑ دیے، بچے چھوڑے، بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی، حضرت عائشہ صدیق کر دیا ہوتا، حضرت اسما بچیاں تھیں، لیکن وہ بھی مکہ میں چھوڑ کے آ گئے کہ رسول اللہ کے ساتھ تنہائی میں جانا ہے، کسی کو ساتھ نہیں لے جانا۔ تو خاندان کا خاندان چھوڑ دیا، دولت چھوڑی، سب کچھ ہوا، لیکن جو آج میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نور گواہ ہے میرے دوستو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی مجھے یہ شرف حاصل ہے جو کسی دنیا کی عورت کو حاصل نہیں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا میں کنواری رسول اللہ کے نکاح میں آئی تھی، باقی ساری بیوہ تھی، میں چھوٹی عمر کی تھی، قدرت نے مجھے لایا ہی دربار رسالت میں اس لیے تھا کہ میں مدتوں زندہ رہوں گی اور دین پھیلاؤں گی۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں دین میں کوئی الجھن آ جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیا کرو، قرب دیکھا ہے رسول۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی اتری تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، ان کے گھر ہوتے تھے تو وحی اترتی تھی، یہ بھی شرف وہ کہتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ آخری زندگی میں بھی کمزور ہو گئے تو مسواک کرنے کا لیٹے ہوئے تھے، نکاحت تھی، ایک بار سے آیا اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ کو مسواک بہت پسند تھی، فرمایا یہ مسواک ہے؟ اس نے کہا دیا، فرمایا کاش کہ میں بھی کر لیتا، یعنی اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ چباؤں۔ فرمایا عائشہ یہ مسواک لے کر دانتوں میں چبا کے مجھے دے دو، دی، دانتوں میں چبا کے نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کو پکڑا دی، آپ نے اپنے منہ میں ڈال دی۔ فرماتی ہیں یہ شرف دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے کہ ان کا چبایا ہوا مال اور مسواک رسول اللہ کے منہ میں گئی ہو، یہ مجھے شرف حاصل ہے۔ اور فرمایا ایک شرف اور بھی ہے جو قیامت تک کا شرف ہے کہ میرا حجرہ ہے اور رسول اللہ کا گھر ہے، جب بھی آؤ گے رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے تو میرے حجرے میں ہی آؤ گے، یہ حجرہ میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی کے لیے پسند فرمایا، فرمایا جب بھی آؤ گے تو میرا حجرہ ہوگا، کتنے بدقسمت ہوگے کہ رسول اللہ کو ملنے آؤ اور مجھے یاد نہ کرو، کتنی خوش قسمتی ظاہر ہو چکی ہوگی۔ آؤ اور یاد کرو کہ میں ہوں جس کا گھر ہے رسول اللہ قیامت تک کے لیے۔ اور میں قیامت کو بھی اٹھیں گے تو میرے گھر سے اٹھے، یہ
شرف حاصل ہے، قریب تھیں، پیار تھا، بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ میں نے سب سے نکاح کیا ہے ضرورت کے تحت، کوئی بیوہ ہو گئی، کسی کا کوئی وارث نہیں ہے، میں نے نکاح کر لیا، کسی کا شوہر شہید ہو گیا، جنگ میں شہید ہو گیا، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہو گئے، حضرت عمر کو پریشانی ہوئی کہ بیٹی ابھی جوان ہے، کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوئی ہے، تو بیوہ ہو گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لے لی۔ فرمایا میں نے تسلی کے ہاتھ رکھے ہیں لوگوں کے پر، لیکن عائشہ تیرا حکم مجھے رب کی طرف سے آیا تھا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ فرمایا یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل تیری تصویر لے کے میرے سامنے آ گئے تھے کہ اللہ حکم دیتا ہے اس سے شادی کر لو۔ یہ تھا مقام، ایک یہ اور ایک حضرت زینب، جو جن کا نکاح حضور نے زید بن حارثہ کی اپنے غلام سے کر دیا تھا، قریش کی عورت، خاندان بڑا، پورے علاقے میں پوری دنیا میں عزت والے گھر، ایک غلام سے شادی کر دی، نباہ نہیں ہو سکا۔ قرآن نے ذکر کیا اس پورے واقعہ کا، اور بلکہ شرف یہ ہے کہ حضرت زید کا نام قرآن نے لیا۔ وَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، جب حضرت زید نے اپنی خواہشات کی تکمیل کر لی، یعنی فارغ ہونے کا فیصلہ کر لیا، زَوَّجْنَاكَهَا، اے نبی ہم نے تیرا اس سے نکاح کر دیا۔ حضرت زینب کہا کرتی تھی رضی اللہ عنہ، سب کے نکاح دنیا میں ہوئے، میرا عرش پہ ہوا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے ہم نے نکاح کیا، سیگا ہے زوجنا، ہم نے نکاح کا، ان کا، آپ کا کی نکاح کیا ہے، ہاں اس کے ساتھ، قرآن کی آیت ہے۔ میرے دوستو شرف قرآن دیتا ہے، جس کو دیتا ہے وہی شرف والا ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہی قابل قدر، بہت بڑی عزت والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جنگ میں جاتے تھے تو کسی زوج کو ایک کو ساتھ لے جاتے تھے۔ مستلق 5 ہجری میں جنگ ہوئی، بہت سخت جنگ ہے، غزوہ بنو مستلق قبیلے سے، حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھی، جنگ فتح ہو گئی، واپس مدینہ کو لوٹنے لگے، رات کا وقت ہو گیا تھا، چلنے لگے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت دبلی پتلی سی تھی، بہت چھوٹی سی تھی، ابھی عمر ہی کوئی نہیں تھی میری زیادہ، بہت دبلی پتلی تھی، میں بار قضائے حاجت کو جنگل میں گئی، وہاں میرا ہاتھ ٹوٹ کے گر پڑا، میں واپس آئی پھر ڈھونڈنے چلی گئی، اتنے دیر میں وقت میں قافلہ روانہ ہو گیا، قافلہ چلنے لگا، جو اٹھانے والے تھے مجھے ہودج میں بٹھا کے اٹھاتے تھے، انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں، اتنا میرا وزن تھوڑا تھا، وہ اٹھا کے لے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ کہتی میں بیٹھ گئی کہ جب وہاں دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی واپس آئے گا جب پتہ چلے گا۔ ایک صحابی صفوان نام ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ جب قافلہ چلے جائے تو سب سے پیچھے آنا ہے، دیکھنا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے، پیچھے جو رہ جائے وہ دیکھ کے، پورا علاقہ دیکھ کے آنا ہے۔ وہ آنے لگے تو دیکھا کہ ام المومنین بیٹھی ہوئی، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں بس اس طرح رہ گئی، اونٹ نیچے کیا، سوار کیا، لے کے چل پڑا، کبھی تھوڑے ہی فاصلے پر قافلہ جاتا تھا، مل گئے، بات مکمل ہو گئی۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، انہیں موقع ہاتھ آ گیا کہ حضرت عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی ہے، اتنے بدبخت تھے کہ الزام لگا دیا، الزام لگ گیا کہ زیادہ تن رہ گئی تھی، نعوذ باللہ، ام المومنین کے کردار پہ شک ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے جب جنگ میں وہ فتح پا نہیں سکے تھے،
جب مقابلے میں ہار گئے تھے تو دشمن کی فطرت ہوتی ہے، جب مقابلے میں نہ جیت سکے تو سازشیں کرتا ہے، ہمیشہ اندر خانے خرابی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے رسول اللہ پر حملے کی کوئی صورت نہیں ہے، زوجہ محترمہ پر حملہ کرو رسول اللہ پر حملہ ہو جائے گا۔ ذات رسالت سے دشمنی کا یہ شاخسانہ تھا، آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، پتہ چل گیا کہ الزام لگا گیا ہے۔ 40 دن گزر گئے اس الزام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، یہی آتے تھے چلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تو کئی دن بعد پتہ چلا کہ یہ واقعہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں باہر گئی تھی قضائے حاجت کے لیے، تو ایک ماں میرے ساتھ تھی، ایک بوڑھی عورت انصار مدینہ کی، تو میں چل رہی تھی تو اس کا پاؤں لڑکھڑایا، تو اس نے کہا ناس ہو جائے اے تیرا مستہ اس کا بیٹا ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ تیرا ناس ہے۔ تو نے کہا اماں جان بیٹے کو گالی دے رہی، بیٹے کہنے لگی بیٹی تجھے پتہ نہیں اماں جان کیوں گالی دے رہی، اس نے کیا کیا؟ کہا کیا؟ کہا الزام کا تجھے پتہ نہیں جو لگا؟ کہتے مجھے نہیں پتہ۔ کہتے اس مائی نے مجھے راستے میں بتایا، مجھے خبر ہوئی کہ یہ الزام لگا ہے مجھ پر، اور میں اس لیے دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے، اس لیے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے آتے ہی گھر کا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، ماں کے پاس چلی گئی، رسول اللہ کے گھر سے اپنی والدہ کے پاس چلیں گی، کچھ نہیں، بیمار تھی، کہتے میں کچھ بیمار تھی وہاں چلی گئی، لیکن میرا جی نہیں لگ رہا تھا کہ کیا ہو گیا، کیا بات ہوئی۔ کہتے میرے والد گرامی گھر میں آتے تھے، مجھے دیکھتے تھے، کچھ نہیں کہتے۔ تاریخ عرب گواہ ہے کہ ایسا الزام لگ جائے تو قبائل کی جنگ ہو جائے گا، قبائل کی جنگ ہو جا کرتی تھی کہ ہماری بیٹی کی حفاظت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ، بیٹی پر الزام لگ رہا ہے اور رسول اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول رہے، خاموش، حتیٰ کہ بیٹی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے۔ بیوی کہتی ہے کہ بیٹی کو تسلی دو، فرمایا یہ قدرت فیصلہ کرے گی، مجھے قدرت پہ یقین ہے، فیصلہ قدرت کرے گی۔ 40 دن گزر گئے اسی کشمکش میں، اسی پریشانی میں کہ قرآن کی آیت آئی، سورہ نور نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جب یہ کہا گیا تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے؟ تمہیں تحقیق کی ضرورت کیا تھی؟ بہتان کا جملہ کہنا چاہیے تھا۔ میرے دوستو اس روز حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے کہا، ماں نے کہا، ام رومان ماں کا نام ہے، کہ بیٹی رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں برات دے دی ہے، اللہ نے تمہاری عزت کی سند دے دی ہے۔ فرمایا اماں جان نہیں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جو عرش سے میرے لیے آیت بھیجتا۔ آج قیامت تک سورہ نور پڑھی جائے گی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا ہر مومن اعلان کرے گا، ہر مومن۔ اور سورج شروع یہاں ہوئی کہ گواہی دینے والوں، بہتان کرنے والوں، کسی پاک دامن پر الزام لگانے والوں، اس کی سزا جان لو کیسی ہے۔ پوری صورت ہی اسی بارے میں آئی اور یہ ذکر آیا۔ میرے دوستو سوچئے باپ کی محبت کا کیا عالم تھا، جن کی جوان بیٹی پر الزام لگے لیکن وہ رسول اللہ کی عزت کی خاطر زبان نہ کھولے۔ یہاں تک یہ تاریخ عرب کا ایک انوکھا واقعہ تھا، عرب کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، ذرا بھی الزام آیا تو جنگ میدان سج جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن نہیں ہوا۔ میرے دوستو قرآن نے کہا کہ یاد رکھیے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کہنا چاہیے تھا تمہیں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ بھی کہا کہ یاد رکھو
سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ رب پاک ہے، لوگو یہ تو بڑا بہتان ہے۔ قرآن کو لفظ سکھا رہا ہے کہ یہ تمہیں کہنے چاہیے تھے۔ میرے دوستو کتنی شان بنی، کتنی عزت بنی۔ بتا دیا میں خاندانی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے رسول اللہ سے پیار ہے، یہ پیار ہے۔ غصہ تو آیا ہوگا، انسانی فطرت ہے، غصہ تو آیا ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ قرآن مجید نے آگے جا کر ایک اور بات کہی۔ یہ جو مصطح بن اثاثہ ہے جس نے پہلی دفعہ الزام لگایا تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اور غریب آدمی تھا۔ اس کے گھر کا سارا خرچ صدیق اکبر کے مال سے ہوتا تھا، سارا گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ غصہ آ گیا کہ یہ میرا تھا، میں اس پر اتنے احسان کرتا رہا، یہ میری بیٹی پر الزام لے کے آ گیا۔ غصہ آ گیا، کہنے لگے آج سے میں نے تیری مدد نہیں کرنی ہے، آج سے میں تیری مدد نہیں کروں گا، آج سے میں کوئی احسان نہیں کروں گا، تو نے بہت احسان کا برا بدلہ دیا ہے۔ قرآن کی فوراً آیت آئی۔ دیکھیے عمل وہاں ہو رہا ہے، قرآن عرش سے پکار رہا ہے۔ ولا یات، قرآن کی آیت آئی، ولا یات لأولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتی اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا ولا تحبون الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے میرے رسول، حضرت ابو بکر کو بلا کے کہہ دیجئے کہ وہ قسم نہ کھائیں، یہ مدد سے ہاتھ کھینچنے کی قسم نہ کھائیں، یہ مناسب نہیں ہے ان کو جو بہت قریبی ہیں کہ وہ مسکینوں کا اور حقداروں کا حق ادا کرنے سے ہاتھ کھینچنے، ولیعفوا انہیں چاہیے معاف کر دیں، ولیصفحوا انہیں چاہیے رواداری استعمال کریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آیت آ گئی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قسم نہیں آنی چاہیے، کیا نہیں چاہتے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں صدیق اکبر کے سامنے کہ کیا نہیں چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے؟ صدیق اکبر جھک گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو ہمیشہ ہی اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا، مغفرت کی امید لیے ہوئے ہوں۔ میرے دوستو اسی دن گھر گئے اور سارا سامان دے دیا۔ سوچئے ایک کیا محدثین اس پر بڑی بحثیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک نیکی کی انتہا پہ کھڑا انسان اگر کہیں ایسی بات کہتا ہے جو اس مقام کے مناسب نہیں ہے تو قدرت اسے اس کا بدلہ دینے کی یا قدرت اس سے معافی مانگنے کی بھی مہلت نہیں دیتی ہے، قدرت اوپر سے حکم نافذ کرتی ہے۔ یعنی وہ کتنے محفوظ لوگ تھے کہ اگر ایک بات منہ سے نکل گئی ہے اور وہ مناسب نہیں ہے، وہ اس مرتبے کے مطابق نہیں ہے جس مرتبے پہ وہ فائز ہیں، تو قدرت کہتی کہ نہ یہ نہ کیجئے، یہ آپ کے مرتبے کے مطابق نہیں۔ میرے دوستو کیا خرابی آئی ہوگی؟ میں اس آیت پہ کھڑے ہو کے سوچتا ہوں کہ یہ کوئی غلطی بھی نہیں تھی، کسی کی مدد کرنا ایک تعاون کی بات تھی، کسی کا گھر کا خرچ چلانا ان پہ فرض نہیں تھا، وہ محبت سے کر رہے تھے۔ غصہ آ گیا کہ نہیں کروں گا، یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہو رہا تھا، کوئی معاشرتی ظلم بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن قدرت چھوٹے سے چھوٹا کوتاہی کا تصور بھی آ جائے تو کہتی کہ نہ یہ لوگ بڑے ہیں، ایسا تصور نہیں آنا چاہیے۔
مقام بلند ہے، اس لیے ایسا مرتبہ نہیں آنا چاہیے۔ میرے دوستو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جن کا اتنے خیال کو بھی عرش والا رب سوچتا ہے اور حکم نافذ کرتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے دل میں یہ ملال بھی نہ آئے کہ یہ بھی ملال ان کے مرتبہ اور مقام کے مناسب نہیں ہے، کیا وہ کوئی اور گناہ ہونے دے گا؟ کیا زندگی میں کوئی ایسی روش آنے دے گا جو گناہ والی ہو؟ میرے دوستو، ایمان لانے کے بعد وفات کے آخری لمحے تک زندگی اتنی صاف ستھری اور چمکتی ہوئی ہے کہ عباس محمود عقاد کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سارا اس وجود پہ نافذ ہو گیا، سارا اس وجود پہ نافذ ہو گیا تھا، اور وہ لگاتار انہی کو دیکھ کے جیتے تھے۔ میرے دوستو، یہ تھے لوگ جن کے بارے میں ہم عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کی پناہ میں رہے۔ اللہ ایک محبت کرنے والا باپ ہو تو بیٹے کی غلطی چھوٹی بھی ہو تو روک دیتا ہے کہ نہیں بیٹا تم بڑے ہو، ایسا نہ کرو۔ میرے دوستو، قدرت اتنا پیار کر رہی ہے ان لوگوں سے کہ ذرا بھی لغزش کا امکان ابھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ خیال کیا ہے قدرت کا، یہ خیال بھی نہ کیجیے۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ کتنے محفوظ لوگ ہیں جو اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی سلسلہ چلتا ہے، یہی چلتا ہے۔ صحابہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے، صحابہ کرام سامنے زندگی تھی، تابعین ان کو دیکھتے تھے کہ صحابہ کیا ہوتے ہیں۔ جس نے زیادہ تابعی دیکھے وہی سب سے بڑا، جس نے زیادہ صحابہ دیکھے وہی بڑا تابعی بنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، حدیث میں بڑا مرتبہ ہے۔ سب سے زیادہ صحابہ کو انہوں نے دیکھا، اس لیے انہیں سید التابعین کہا جاتا ہے۔ سید التابعین کہا جاتا ہے کہ تابعینوں کے سردار ہیں۔ عمر بھی بڑی تھی، صحابہ بھی بڑے دیکھے۔ 100 سال کے بعد صحابی کوئی زندہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے کہا تھا کہ میرے لوگوں، آج سے 100 سال بعد سرزمین پر میرا کوئی صحابی نہیں ہوگا۔ اور آخری صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 97 ہجری میں انتقال کر گئے۔ صحابہ کا دور ختم ہو گیا، تابعین کا دور آیا۔ سب سے زیادہ تابعین کو دیکھنے والے، صحابہ کو دیکھنے والے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بزرگ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، سب کے استاد بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے بڑے تھے عمر، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن ان سے مسائل پوچھنے آتے تھے، کئی چیزیں پوچھنے آتے تھے۔ محدثین ان سے پوچھتے تھے، یہ امام صاحب کے پاس آتے تھے۔ ایک دفعہ امام صاحب گھوڑے پہ چڑھ کے کہیں جا رہے تھے تو یہ راستے میں مل گئے، تو جلدی سے جہاں پاؤں رکھتا ہے نا سوار، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا۔ امام صاحب جلدی اترنے لگے کہ اتنا بڑا انسان میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اترنے لگے۔ فرمایا امام نہ اترو، بیٹھے رہو، میں تیری خاطر عزت نہیں کر رہا، تیرے اس علم کی عزت کر رہا ہوں جو اللہ نے تجھے عطا کیا۔ اور خوشی سے آ کر 40 شعر کا قصیدہ لکھا۔ اس عبداللہ بن مبارک رضی اللہ کا 40 شعر کا قصیدہ ہے، آج بھی چمکتا ہوا قصیدہ ہے۔ فلا بالمشرقین لہ نذیر ولا بالمغربین ولا وقوفا۔ لوگوں، مشرق و مغرب میں کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ امام المسلمین ابی حنیفہ، امام المسلمین ہے ابو حنیفہ۔ اور ایک جملہ تو ایسا کہہ دیا کہ جس پر امام شافعی رضی اللہ خود پریشان ہے کہ اتنا سخت استاد ہے امام شافعی کے حضرت عبداللہ بن مبارک، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ دیا۔
لیکن وہ کہہ گئے فلانت ربنا آداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں جتنی لعنت بھیجے اس انسان پر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جملہ پڑھ کے میں کانپ گیا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں، محدثین کے امام کہہ رہے ہیں، استاد کہہ رہے ہیں، پوری صحابہ کے امام ہیں، ہر ایک نے وہاں سے علم لیا۔ میرے دوستو، لوگ قدر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ بڑے ہیں، اس لیے کہ علم ہے، علم فضیلت والا تھا، یہی ہمارا شرف ہے۔ بدقسمتی ہو گئی ہے میرے دوستو، آج علم کی قدر نہیں رہی، آج دولت مند بڑا ہے، آج پیسے والا بڑا ہے، اقتدار والا بڑا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ علم والا بڑا ہے، وہ سمجھتے تھے اور اسی پر یقین رکھتے تھے۔ میرے دوستو، بڑے سے بڑے لوگ سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سامنے جہانگیر کے سامنے فتویٰ آیا جس میں نور جہاں کے خلاف قتل کا فتویٰ دینا تھا، لیکن مفتی عدی کے سامنے کھڑا کہ مفتی صاحب فتویٰ دیجیے کیا ہے، اگرچہ ملکہ کے خلاف۔ یہ جب تک چیز پیدا نہ ہو گئی اسلام زندہ نہیں رہے گا۔ زندگی اس سے ہے کہ مومن سر جھکا دے اپنی شریعت کے سامنے، سر جھکا دے علم کے سامنے۔ علم عظمت والا ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور شعر ہے، فرماتے ردینا قسمت الجبار فینا، فرمایا ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو گئے ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ، لنا علم وللجہال مال، اور اگلے شعر میں تو واضح کر دیا فإن المال یفنی عن قریبا، کیونکہ مال نے تو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم نے باقی رہنا، یہ تو قبر میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے شرف، یہ ہے شرف۔ حضرت علی کے ہاں تو کبھی دولت نہیں آئی، کرائے کے مکان پہ رہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو کرائے کے مکان پہ گئی تھی۔ شاہزادی سرور کونین کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی، سواری بھی نصیب نہیں تھی، یہ تھی حالت۔ لیکن آج امام الاولیاء ہیں، آج سارے سلسلے ان سے جڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ہندوستان میں بھی سلسلہ انہی کا آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ یہی آئے، کہاں سے؟ بغداد سے چلے، بغداد میں بیٹھے تھے، ایک محفل میں بیٹھے تھے، ایک نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت نجم الدین کبرا جو کبرئی سلسلے کے امام ہیں وہ بیٹھے تھے، حضرت شہاب الدین سہروردی جو سہروردیہ کے امام بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور مجلس لگی تھی، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں موجود تھے۔ اللہ اللہ، میں نے آپ کو سنایا تھا التمش کا واقعہ۔ التمش ہندوستان کا بادشاہ ہے، ہندوستان کے بادشاہوں میں بڑا اونچا مقام ہے اس کا، بہت اونچا مقام ہے، اور درویش بھی اتنا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی صوفیہ کی صف میں گنتے ہیں اسے۔ اخبار الخیار میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بادشاہ تھا، بہت طاقت والا بادشاہ، 27 سال ہندوستان پورے پہ حکومت کی ہے، بہت طاقت والا بادشاہ۔ لیکن خود تخت پہ بیٹھا دلی پر، پہلے دن تو کہنے لگا لوگوں ایک میری بات سنو، تمہیں خبر ہے میں بادشاہ کا بیٹا نہیں، میں بادشاہ اس لیے نہیں بنا کہ میرا باپ بادشاہ تھا، میں تو فقیر آدمی تھا، میں تو درویش تھا، مجھے تو روٹی بھی نصیب نہیں تھی، سنو میں کیسے بادشاہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا میں بغداد میں بکا ہوا غلام تھا،
ایک عورت کے گھر نوکری کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا اور روٹی کھاتا تھا۔ یہ میری حالت تھی۔ ایک دن اس عورت نے مجھے ربع دینار دیا، روپے کا چوتھا حصہ دیا کہ جا کر انگور بازار سے لے کے آؤ۔ کہتا میں بازار گیا، راستے میں تھا تو دیکھا لوگ بڑے اکٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ کہنے کے درویش بیٹھے ہیں، درویشوں کے امام بیٹھے، سلسلوں کے امام بیٹھے۔ کہتا میں اندر چلا گیا، پھر دیکھوں کیا باتیں کرتے۔ اتنی محبت کی باتیں ہوئی کہ میرا جی نہیں چاہا بازار جانے، میں وہاں ہی مست ہو گیا۔ کہتا مستی میں جب میں مجلس ختم ہوئی تو پھر چلا کے میں نے تو گھر سے کام آیا تھا، تو ہاتھ میں دیکھا تو وہ چونی نہیں تھی، وہ کہیں گر گئی تھی۔ کہتا میں تڑپ اٹھا کہ مالکن میری سخت ہے، مارے گی بہت، دیر بھی کرتی ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے۔ کہتا ایک کونے پہ کھڑا ہو کے میں دھاڑے مار کے رونے لگا۔ یہ خود بادشاہ بیان کر رہا کہ میں دھاڑے مار کے رونے لگا، بہت رویا، بے تحاشا رویا۔ تو اندر سے مجلس سے لوگ اٹھ کے باہر آ رہے تھے۔ ایک درویش گدری نشین آ گیا، کہنے کا بیٹا رو کیوں رہے؟ کہتے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا۔ انہیں تسلی دی، پیار کیا کہ بیٹا بات کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، چونی گم ہو گئی ہے اور مالکن بڑی سخت ہے، خوف لگتا ہے گھر جانے ہوئے۔ کہتے اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، اپنی گدڑی سے چونی نکال کے مجھے پکڑا دی کہ بیٹا جاؤ لے جاؤ، لیکن ایک میری نصیحت یاد رکھنا، جب اللہ تجھے تخت دے تو درویشوں کا خیال رکھنا۔ یہ جملہ کہا کہ درویشوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اللہ تخت پہ بیٹھ کہتا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا، میں نے کسی طاقت سے حکومت نہیں لی، این تخت با دعائے یا فقیرست، اس فقیر کی دعا نے آج یہ تخت دے دیا۔ ہندوستان پورے کا، میرے دوستوں بنگلہ دیش بھی شامل تھا، سری لنکا بھی شامل تھا، کابل تک حکومت تھی، ہندوستان پاکستان سارے شامل تھے۔ اتنا بڑا حکمران، آج بھی تاریخ اسے یاد کرتی ہے، ذکر کرتی ہے اس کا، لیکن حوصلہ دیکھیے اس کا۔ آج کسی کے پاس پیسہ آ جائے وہ نہیں مانے گا کہ میں غریب تھا، وہ انکار کرے گا۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے اقرار کر رہا ہے، تخت پہ بیٹھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ضرور تھا لیکن اندر سے درویش تھا، اندر سے درویش تھا، اور اتنا بڑا درویش تھا کہ میں درویشوں کے تذکرے میں اس کا نام لکھ رہا ہوں، نام لکھ رہا ہوں۔ پڑھیے سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، خلیق کی کتاب، خلیق نظامی کی کتاب بھری ہوئی ہے اس کے تذکرے سے۔ کتنا بڑا بادشاہ، رضیہ سلطانہ کا باپ، دنیا کی بڑی حکمران رہی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ لوگ تھے، یہ تھے جو دین لے کے آئے تھے۔ وہاں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلے، یہاں آئے، سوچا کہ کہاں ٹھہروں، کہاں کوئی مسلمان آ گئے تھے، بستیاں بن گئی تھی چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی، ابھی بڑا شہر نہیں بنے تھے۔ وہاں جا کے ٹھہر گئے جہاں مسلمان نام کا کوئی آدمی نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اجمیر چلے گئے، ریت کا علاقہ، راجپوتانہ کی زمین، جہاں راجپوت ہی راجپوت بستے، راجپوتانہ کہتے تھے اسے، اور بادشاہ کے محل کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئے۔ چوکیدار آئے، کہتے بوڑھا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہاں بادشاہ کا محل ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے یہیں بیٹھ جاؤں، بیٹھ گیا ہوں۔ اس نے جا کے بادشاہ کو شکایت کی کہ ایک بار کوئی درویش بیٹھ گیا، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ کہتا اللہ کا حکم ملا، کہا جا کر کہ کہو ہم زبردستی اٹھا دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے دھکیل دیں گے، اٹھ جاؤ۔ آ کے کہا
تو خواجہ صاحب کہنے لگے زبردستی تو وہ اٹھا نہیں سکتا کیونکہ اس سے بڑے زبردست کے حکم سے بیٹھا ہو، جس نے بٹھایا ہے وہ اس سے بڑا تو۔ اور جملہ منہ سے نکل گیا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یہ تمہارا تخت ہی نہیں رہے گا، وہی راجپوتانہ کا تخت تباہ و برباد ہوا اور حضرت خواجہ زمین پہ بیٹھے ہوئے سلطان الہند بنے۔ آج ان کے دربار پہ ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں اور سلطان الہند کہا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو غرور نہیں ہے، فخر نہیں ہے۔ جب آئے تھے تو لاہور سے گزرے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی جوہری کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ یہ درویش تک آج تو ایک مسند نشین دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتا، آج ایک گدی نشین دوسرے کے خلاف بولتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے جو میری جیسا بزرگ قدموں پہ بیٹھا ہوا، 40 دن کا چلہ کیا ہے حضرت داتا گنج بخش علی جوہری کے قدموں میں بیٹھ کر، اور جاتے ہوئے ایک شعر کہہ گئے ہیں جو تاریخ کا آج بھی چمکتا ہوا شعر ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کامل آ رہا رحم۔ یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا اپنا شعر ہے۔ کہہ کے گئے کہ یہ وہ ہے جو ناقصوں کے پیر ہیں۔ میرے دوستو سچی بات یہ ہے، یہ لوگ تھے جو محبت کی خاطر آئے تھے، دین لے کر آئے تھے۔ ان کا تذکرہ ہوا، وقت نہیں ہے، ایک ان کا نعت کا ایک دو شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نعت بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی اپنی نعت ہے، اپنی نعت ہے کہ در دل تو کرد منزل جانان ما محمد، لوگوں میرے دل میں جو منزل کر کے جو وجود بیٹھا ہے وہ میرے رسول کی ذات ہے۔ بتا دیا درویش وہ ہوتا ہے جس کے اندر رسول اللہ کا مسکن ہو، رسول اللہ سے تعلق نہ ہو تو درویش درویش نہیں ہوتا۔ در دل چو کرد منزل جانان ما محمد، صد در کشاد در دل از جان ما محمد، میرے دل کے ہزاروں دروازے رسول اللہ کے برکت سے کھل گئے ہیں۔ از درد و زخم عیسیاں مارا چہ غم کے سعادت، دنیا کی کسی مصیبت سے کسی پریشانی سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے از مرہم شفاعت درمان ما محمد، شفاعت کی مرہم رکھنے والا طبیب میرے رسول کی ذات ہے۔ درمان ما محمد، ما بندہ خدائے بردین مصطفیٰ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کے دین پہ چلتا ہوں۔ بردرگہش گدائے سلطان ما محمد، میں ان کے دروازے کی خاک ہوں کیونکہ سلطان وہی ہے۔ یہ تھا پیغام۔ 7-8 شعر لکھ گئے اور آخر پہ کہہ گئے در باغ و بوستانم دیگر مجو معینے، اے معین الدین میرے گھر میں میرے باغ میں کچھ نہیں ہے، کچھ اور نہ تلاش کرو۔ باغم بسست قرآن بستان ما محمد، میرا باغ میرا قرآن ہے، میرا باغیچہ میرے رسول کی ذات ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، قرآن ہے اور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ یہی پیغام دیتے چلے گئے میرے دوستو، کہاں کہاں چلے گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، عرب کا رہنے والا جوان آیا تو درگاہ پہ جھک گیا، خلیفہ بنایا، دلی میں رہے، کچھ مخالفت ہوئی، دلی چھوڑنے لگے۔ خواجہ معین الدین چشتی خود دلی آئے، کہا کیا وجہ ہوئی؟ کہا جی ایسا، فرمایا کتب میرے ساتھ چلو، تم بھی اجمیر چلے جاؤ۔ باہر نکلنے کے لگے تو پوری دلی پیچھے تھی، پورا شہر نکل آیا کہ ہم خواجہ کتب کو نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا میرے کتب دلی والے تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اب دل لگا کے دلی میں بیٹھ جاؤ۔ آج بھی دلی میں ان کا مزار مرکز ہے، آج بھی مرکز ہے، اور انہی کے مرید بابا فرید گنج شکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو یہ سلسلہ مروارید کا سلسلہ ہے۔
یہ سلکے جواہر ہے، جواہرات ہیں سارے کے سارے. دعا کیجئے ان سے نسبت کا توفیق حاصل رہے، تعلق رہے. آخری بات جو کہنی ہے، 3 بیٹے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ. تینوں کے نام آج گدی نشینوں کو نہیں آتے. میں نے داتا گنج بخش اجمیری کے بہت بڑے جلسے میں جہاں سارے چشتی حضرات بیٹھے تھے، پورے پاکستان کے اکٹھے تھے، میں نے کہا تھا آپ تینوں کے نام بتا دیں کہ 3 بیٹے تھے، کیا کیا نام تھا. کوئی ایک آدھ کو ایک آدھ نام آتا تھا، نام نہیں آتے. یعنی ہم ان کو بزرگوں کو پڑھتے ایسے ہیں. کیوں کہ انہوں نے بیٹے کو مسند پہ نہیں بٹھایا، خواجہ بختیار کو بٹھایا، جو نہ رشتہ ہے نہ تعلق ہے نہ شاید. جس کو صلاحیت دیکھی اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا رکھا، بیٹوں کو نہیں. بیٹے کیا کرتے تھے؟ اجمیر کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں تھوڑی سی زمین تھی، کاشتکاری کرتے تھے. خواجہ سلطان الہند کے صاحبزادے کاشتکاری کر رہے ہیں. یہ سبق ہے آج گدی نشینوں کو کہ جن کا نام لیتے ہو وہ تو یہ تھے، جن کا ذکر کرتے ہو وہ تو یہ تھے. تمہارا تو صاحبزادہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، وہ گدی نشین پہلے ہوتا. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ صلاحیت دیکھ کے فیصلہ کرو. انہوں نے اپنے بیٹوں میں صلاحیت نہیں دیکھی تو تینوں کو ہٹا دیا. بیعت کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ نہیں کہ وہاں نہیں بٹھایا، بیعت کی اجازت بھی نہیں دی. کہاں نہیں، خواجہ بختیار اس قابل ہے، اسے بیعت کرنا چاہیے. خواجہ بختیار عرب تھے، عرب سے آئے تھے، لیکن مرید بابا فرید ہیں جو سرائکی ہیں، جو خالص راوی کے کنارے کے رہنے والے. بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، ہم صلاحیت دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، رشتے دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے. آج بھی اگر یہ فیصلے ہو جائیں تو یہی گدیاں بڑی کام کی ہیں، بڑا علم نکلے ان سے، لیکن نہیں ہے. کہتے ہیں 9 لاکھ، بات تو 90 لاکھ کہتے ہیں کہ غیر مسلمان کر دیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ. میں نے سوال کیا تھا کہ وہ تو 90 لاکھ مسلمان کر گئے، چلو آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں، 90 لاکھ مسلمان کر گئے. ارے 9 بھی مسلمان کیے ہیں کسی نے. اگر ہر گدی 9 ہی مسلمان کرنے لگ جائے تو مسلمان کتنے ہو جائے. یہاں تو لوگ اسلام سے باہر جا رہے ہیں اور آپ کی گدیاں چمک رہی ہیں اور لوگ اسلام سے باہر جا رہے ہیں. سوچئے کیا ذمہ داری تھی، یہ کیا تھا. اقبال اس لیے تو نہیں روتا کہ وہ بڑے تھے، یہ ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیبہ. بعد نے تو غصے سے کہا، یہ ہے ورثے میں ملی ہے انہیں یہ کرسی ارشاد. یہ وراثت سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. یہاں وراثت نہیں چلتی، یہاں صلاحیت چلتی ہے. عالم کا بیٹا عالم نہ ہو تو کوئی امام نماز کے لیے بھی کھڑا نہیں کرتا. تو کیا ضروری ہے کہ گدی نشین کا بیٹا ہی گدی نشین بڑے اگر صلاحیت نہیں ہے. سوچئے میرے دوستو، اصلاح اسی سے ہوگی. اگر یہ خانوادے سمجھ جائیں تو اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہے، اسلام کی ترویج ہوگی. ورنہ حالات بہت نازک ہوتے جا رہے ہیں. دعا کیجئے اللہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا